اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فضل و کرم سے اس کی عطا کردہ توفیق سے ہم نے ماہ رمضان المبارک کے وجودات سے اپنے آپ کو مستفید کیا۔ اس نے طاقت دی، ہم نے روزے رکھے، تراویح ادا کی، قرآن پاک کی خود بھی تلاوت کرتے رہے، تراویح میں بھی تلاوت کرتے رہے۔ خوش بخت لوگوں نے اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کی، نیک بخت لوگوں نے لیلۃ القدر میں شب بیداری بھی کی۔ فرض ہے کہ یہ رمضان پاک کی جو عبادات تھیں اللہ نے توفیق دی اور ہم نے عبادت بنتی اس کی عبادت ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے۔ بے شک اگر عقیدہ صحیح نہیں تو پھر وہ یہ نہ سمجھے میں نمازی ہوں۔ اس دور کے لوگ کہتے ہیں کیا یہ مولویوں کا فساد ہے، سب مسلمان ہیں، کسی کو کچھ نہ کہو، تو اللہ نے جھوٹوں پر لعنت کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، بے شک وہ تو رحیم ہے، وہ تو رحمان ہے، لیکن اس نے لعنت کی ہے جھوٹوں پر۔ ان لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور گستاخوں کو اللہ تعالیٰ نے گستاخوں کی مذمت فرمائی۔ ولید بن مغیرہ جو ہمارے آقا کا گستاخ تھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا اتل بعد ذالک زنی، کہ یہ جو میرے محبوب کا گستاخ ہے یہ ولد الزنا ہے۔ اور کیا بے شک اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ ابو لہب کو دیکھا سرکار کی مخالفت اور دشمنی کرتے ہوئے، تو اللہ نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب و تب، بے شک میں ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن سے تو میرے محبوب کو تکلیف ہوتا۔ اب بتاؤ یار رب نے مذمت کی ہے یا نہیں؟ بے شک اور شانیں بھی بیان کی۔ فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، سبحان اللہ، میرے محبوب کو اور مجھے علیحدہ علیحدہ نہ سمجھ۔ جو کچھ میرا محبوب بولتا ہے، جو کچھ اثر ہے، جو کچھ میرا محبوب بولتا ہے وہ محبوب کا بولنا نہیں ہوتا، تمہارے معبود کا بولنا، سبحان اللہ، اللہ کا بولنا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کنکریاں اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکی ہمارے آقا نے، مگر رب نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ محبوب آپ نے نہیں پھینکی، وما رمیت آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیت جب آپ نے پھینکی۔ سبحان اللہ، قرآن پاک آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رمی، یہ مصطفیٰ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ سبحان اللہ، قرآن پاک ہے۔ اور صحابہ کرام نے بیعت کی سرکار کے ہاتھوں پر، اللہ نے فرما دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میں بے شک وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں کر رہے، میرے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ،
ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے نا، یہ اللہ کا ہاتھ، سبحان اللہ، قرآن مجید ہے بھائی، یہ اللہ کا ہاتھ۔ اب بتاؤ بھائی، اگر وہ ہاتھ اللہ کا ہے تو ہاتھ جس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے آقا کریم ہیں، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ کہو کہ عبد ہوا رسول، اس کا بندہ بھی ہے، اس کا رسول۔ اللہ نے تو فرما دیا۔ اب جب اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر ادھر کیوں نہیں دیکھتے تو؟ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے گستاخوں کی مذمت کی ہے، جن کے عقیدے صحیح ہیں ان کے روزوں کو قبول کیا، ان کی عبادات کو قبول فرمایا، اور جب رمضان پاک ختم ہوا تو شوال مکرم کا پہلا دن عید ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ عید کا معنی ہے خوشی، وہ خوشی جو عود کرے، عود سے عید بنی ہے۔ کیا مطلب؟ زندگی میں بار بار لوٹ کر آئے۔ تو یہ عید بار بار لوٹ کے آتی ہے نا، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ یہ خوشی کس بات کی خوشی ہے بھائی؟ کس بات کی عید ہے؟ اسی بات کی عید اور خوشی ہے کہ چلو شکر ہے کہ ہم اب آرام سے کھلے کھائیں گے، پیئیں گے، سب کچھ کریں گے، اسی بات کی خوشی ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا اللہ اس دن ہم سے خوش ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اذا کان یوم عیدہم، یعنی باحلہ بہم واہ، علی ملائکتہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جب بندوں کے عید کا دن آتا ہے تو عید کا دن کیا ہے؟ میں اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے بندو، فرشتوں، کیوں فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے؟ کیونکہ جب خلیفہ بنانے لگا تھا نا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو، تو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتوں نے اس دن کہا تھا مولا ان کو تو خلیفہ اپنا بنا رہا ہے، نائب، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، تو اپنا نائب ان کو بنا رہا ہے جو خون ریزی کریں گے، جو فساد پھیلائیں گے، جو گستاخیاں کریں گے۔ کوئی تیری شان میں بکواس کرے گا، کوئی تیرے محبوبوں کی شان کے خلاف، کوئی پیارے حبیب کے خلاف، کوئی ان کے صحابہ کے خلاف بکواس کرے گا، کوئی ان کی اہل بیت کی تعریف برداشت نہیں کر سکے گا، کوئی اولیاء کی عظمت کا منکر ہو جائے گا، تو تو ان کو بنا رہا ہے خلیفہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتو جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تمہاری نگاہ ہے نمرود پر، میری نظر ہے پیارے ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ تمہاری نگاہ فرعون پر ہے، میری نگاہ پیارے موسیٰ پر ہے۔ تمہاری نگاہ ابو جہل پر ہے، میری نظر اپنے حبیب محمد مصطفیٰ پر ہے۔ تمہاری نظر یزید لعین پر ہے، میری نظر حسین پاک پر ہے۔ سبحان اللہ۔
تم فسادیوں کو دیکھ رہے ہو جو مدینہ منورہ جا کر مسجد نبوی شریف کی عظمت کا بھی لحاظ نہیں کریں گے تو تم ان کمینوں کو دیکھ رہے ہو. اور کمینے اپنا کمینہ پن کا اظہار کرتے رہیں گے اور جو میرے بندے ہیں وہ میرے آگے سر جھکاتے ہیں. سبحان اللہ. میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرتے رہیں گے. ادب گاہے تیرے آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزیدی جا. ہمارے آقا کی وہ بارگاہ ہے جہاں اونچا سانس لینے کی بھی سانس لینے کی جہاں حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنے نبی کی بارگاہ میں ہو تو اونچے نہ بولے کرو. اب بتاؤ جنہوں نے جا کر وہاں شور مچا دیے انہوں نے ٹھیک کیا؟ کس کی خاطر شور مچائے ہیں؟ مدینے والے آقا کے لیے، ان کے صحابہ کے لیے، ان کی اہل بیت کے لیے، ان کی امت کے اولیاء کے لیے. اور کتوں تمہیں حیا نہیں آیا؟ تم سارے کے سارے خبیث ہو. خبیثوں کے لیے آواز اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک. ہم کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے. ہماری پارٹی وہ ہے جو میرے نبی کی پارٹی. سبحان اللہ. جن کے دلوں میں مدینے والے کی عزت اور عظمت. حقیقتاً سیاسی پارٹیوں پہ غور کرو، مجھے تو ان میں کوئی مسلمان ہی نہیں نظر آتا ہے جی. کوئی کہتا ہے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ کیا اگر نبی کو آخری نبی نہ مانو تو بندہ مسلمان نہیں رہتا. اسلام میں ضروری ہے کہ نبی کو آخری نبی مانو. اندازہ ایسے لوگوں کے لیے وہاں نعرے لگے. اور کچھ وہ ہیں جن کے رشتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ جو بالاتفاق کافر ہیں. بے شک. کافروں کے رشتہ دار بننے والوں کے لیے نعرے بھی کافر ہی لگاتے ہیں. بے شک. تمہارا ایمان کہاں بچا مدینہ پاک کی عزت کو مد نظر نہیں رکھتے. بے شک ہم یہ نہیں کہتے ہوں گے وہ لٹیرے ہوں گے چور، کیونکہ تم تو بہت صاف ہو. وہ لٹیرے اور چور ہیں، باقی تو صاف ترین ہیں. جناب بندہ آخر صاف بندہ ہے تو اپنے چھوڑ گئے، کیونکہ جن کو صفائی پسند نہیں تھی وہ چھوڑ گئے. بے شک. صفائی پسند نہیں، وہ بیچارے لعنت سے ڈر گئے. بے شک. اب رہیں گے تو لعنت ہی. لیکن آسمان سے گرا کھجور میں ایک لعنتی سے چھوٹے دوسرے لعنتوں کے پاس. حقیقت اسلام کو کون جانتا ہے؟ کس کو پرواہ ہے اسلام؟ اگر اسلام کی پرواہ ہو جائے نا پاکستان میں بہار ہی بہار. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں قیامت تک اللہ تعالیٰ کے محبوب و بندوں کا وجود رہنا ہے زمین. بے شک. قیامت تک رہنا ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کونوا مع الصادقین. اللہ نے فرمایا سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم جن کو ووٹ دیتے سچے ہیں؟ نہیں. سچے لوگ زمین پر اگر نہ ہوتے تو اللہ حکم نہ دیتا کہ سچوں کے ساتھ، کیونکہ وہ تکلیف مالا یطاق ہوتی کہ یا اللہ سچے تو ہیں نہیں، تیرے حکم پہ عمل کیسے کریں. یہ جو امر ہے یہ حکم ہے، یہ کونو فعل امر ہے، اور الامر للوجوب واجب ہو گیا سچوں کے ساتھ ہونا. تو جناب جب تک قرآن کا قانون، قرآن کی کتاب کے احکام باقی ہیں اس وقت تک سچوں کا وجود باقی.
سچے ہیں دنیا میں، مگر لانتیوں کو کیسے نظر آئے سچے؟ اور جناب پھر ہم کیا کریں؟ جس فیلڈ میں بھی دیکھیں دھوکے باز نظر آ، سیاسی لوگوں میں دیکھو دھوکے باز، مولویوں میں دیکھو دھوکے باز، پیروں میں دیکھو دھوکے باز، ٹھیک ہے نا؟ مخلصین ہیں مگر ان کو پہچاننا پڑے گا۔ نہ پوچھن خرقہ پوچھوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، جدے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین، واہ واہ واہ، سبحان ان کو اللہ، تلاش کرو۔ بے شک، نہیں جناب یہ آستانہ بہت بڑا ہے، یہ روضہ بہت بڑا ہے، یہ فلاں بہت بڑا ہے، اب بڑے کو نہ دیکھ مخلص کو دیکھ، جو نبی کی ذات سے مخلص ہے اور آقا کے حکم پہ عمل کر رہا ہے، وہ سچا ہے، اس کو دیکھو۔ بڑے روضے، بڑے گنبد، بڑے آستانے، ان بزرگوں نے محنت کی، وہ اللہ کے محبوب بندے تھے، ان محبوبوں کی وجہ سے بڑے روضے بن گئے، بڑے آستانے بن گئے، نسبت کو سلام۔ پر میں جناب شیخ وہی بن سکتا ہے، پیر وہی بن سکتا ہے اذا روزو کے اللہ، جب اس پہ نظر پڑے تو اللہ یاد آئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پہلے ہم کہتے تھے یا رسول اللہ کہتے ہیں نا، یہ صحیح العقیدہ ہے، بس ان کے پیچھے نماز پڑھ۔ اب تو یا رسول اللہ کہنے والوں میں بڑے بڑے خبیث آ گئے۔ بے شک، علی پاک کی عظمت کا ذکر کرو، ملا کی پیشانی پہ بل پڑ جاتا ہے، علی علی کرتے ہیں، یہ تو رافضیوں کا کام ہے، کتے علی علی کرنا رافضیوں کا کام نہیں، علی علی کرنا میرے نبی کا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے دل میں محبت علی نہیں وہ مومن نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، اور میرے نبی نے فرمایا لا يحب علی الا مومن ولا یبغض الا منافق، جو کسی کی عظمت کا ذکر سن کر دل تنگ ہو جائے، کہے دیکھو علی علی کرتے ہیں، وہ کتا منافق ہے، مومن ہے ہی وہ جو علی علی سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم پر تو بابا علی پاک کا احسان ہے۔ بے شک، بے شک، انہوں نے بتایا کہ صدیق اکبر کی شان کیا ہے، کہ جس کے پیچھے علی نماز پڑھے اس کو صدیق کہتے ہیں، سبحان اللہ، جس کے پیچھے علی نماز پڑھے اسے فاروق کہتے ہیں، جس کے پیچھے علی نماز پڑھے اسے ذو النورین کہتے ہیں۔ ہمیں تو علی پاک نے بتایا کہ یہ عظمت والے لوگ ہیں، جو علی کو چھوڑے وہ منافق ہے، اور جس کے دل میں محبت علی ہے وہ مومن۔ صرف میں نے کہا ہے کہ علی اللہ کے محبوب ہیں، بخاری سے اٹھا کے دیکھو کس نے کہا ہے کہ علی اللہ کے محبوب ہے، رسول اللہ کے محبوب ہیں، علی اللہ کے محب ہیں، رسول اللہ کے محب ہیں۔ صحابہ تو سارے بیٹھے تھے نا، اور ہمارے آقا نے لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پڑھ کے خیبر کے میدان میں میرے نبی نے کہا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فتح کر کے آئے۔ ان کا بھی مکالمہ ہو گیا جو کہتے ہیں نبی کو کل کا پتہ نہیں، اور فرمایا جس کو کل جھنڈا دوں گا یحب اللہ ورسولہ
وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول بھی اس سے۔ سبحان اللہ، آقا کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ آقا جس کے لیے جو کچھ فرمان ہے، بتاؤ ان کا مقام کیا ہوگا؟ ذرا سی کسی نے علی پاک کے لیے بات کہہ دی، سوشل میڈیا کا دور ہے، منا بیٹھا ہے، اس نے یہ کہہ دیا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کرم فرمائے، اللہ جس کو عظمت اور شان دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی محبت کی آڑ لے کر میرے نبی پاک کے گھر والوں کے مخالف ہو جاؤ، کہتے ہیں دیکھو یہ گھر والے، یہ در والے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بتاؤ اہل بیت کس کو کہتے؟ اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے آقا نے جن کو اہل بیت فرمایا وہی گھر والے ہوں گے نا، بے شک۔ یہ نہیں ہے کہ در والوں کا مقام کچھ نہیں، اور جو نبی کے دروازے سے لگ جائے اس کا مقام بلند و بالا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ دروازے سے لگنے والوں کا کوئی مقام نہیں؟ لیکن کہیں جس کی بھی تردید کرنی ہو، دلیل ہو کہ دیکھو نبی پاک نے فرمایا یہ بھی میرا گھر والا ہے، یہ بھی میرے گھر والا ہے، یہ بھی میرے، بتاؤ نا نبی پاک نے جن کو اہل بیت بنایا وہ اہل بیت ہیں، جن کو نہیں بنایا وہ نہیں۔ بے شک۔ سارے اگر گھر والے ہیں تو سرکار کس سے کہہ رہے تھے کہ اہل بیتی کا سفینۃ نوح، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، بمرنا کے باپ نجا ومن تصرف عنہا فہلک، جس نے ان کا دامن پکڑ لیا وہ بیڑا پار ہے۔ کن کو کہہ رہے تھے؟ کن کو فرما رہے تھے؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ حدیث میں میرے نبی نے فرمایا میں تم کو اپنی اہل بیت کے بارے اللہ سے ڈراتا ہوں۔ کوئی اہل بیت ہے نا؟ بے شک۔ اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر۔ ہم اپنی بیوی کو کہتے ہیں گھر والی، ٹھیک ہے نا؟ آپ دوسری عورتوں کو بھی کہہ سکتے ہیں گھر والی۔ ملا کو کہتا ہے کہ تو دکھائیے میری گھر والی، اپنی بیوی کے سوا کسی کو کہہ کے دکھا یہ گھر والی ہے، تجھے مول پڑ جائے گا کہ کہنے سے بنتا کیا۔ حضرات محترم، رب العالمین جل شانہ نے جن کو جن شانوں سے نوازا ہے اس کے ماننے کا نام عدل ہے، نہ ماننے کا نام ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل پہ قائم رکھے۔ آخر دعوانا